اچھا جی، عاشر صاحب میں آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ ازدواجی تعلق سے بیان کریں۔ ایونجلسٹ عاشر نوید صاحب انمیوٹ کر لیں۔ جی جی زارق بھائی، یاسر بھائی اور سننے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ جی بہت شکریہ یاسر بھائی اور زارق بھائی۔ اور جو موضوع خداوند نے آج ہمیں دیا ہے کہ ہم اس پہ بات کریں، اور موضوع بہت ہی خاص اور اس وقت کے لحاظ سے جو ہے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اور پاسٹر صاحب نے اور یاسر بھائی نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے اس بات کو بیان کیا ہے، اور میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ جتنی باتیں جو ہے یاسر بھائی نے اور پاسٹر صاحب نے بیان کی ہیں ان سب کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں، اور ایک ایک بات جو انہوں نے کی ہے بالکل جو ہے ٹھیک کی ہے۔ اور باقی میرا موقف بھی ان سے کچھ ہٹ کے نہیں ہے، بالکل یہی ہے کہ جس طرح جو ہے ایک انسان کو خدا جو ہے ایک پاک بندھن میں ایک رشتے میں جوڑتا ہے، اور وہ رشتہ جو ہے وہ میاں اور بیوی کا ہے۔ جیسے کہ یاسر بھائی نے بیان کیا کہ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو انہیں ایک تن کیا، انہیں جو ہے اسی لیے بنایا تاکہ وہ خوش رہیں اور اپنی زندگی میں جو ہے اس رشتے کو قائم رکھیں اور بڑے اور اس اپنی جو ہے پیداوار کو، مطلب کہ بچوں کو جو ہے پیدا کریں۔ خداوند نے انہیں برکت دی۔ تو آج بالکل ایسا ہی ہے کہ ابلیس جو ہے نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے اس پاک بندھن میں جسے خدا نے دیا ہے انسان کو، اس کو جو ہے ہم قائم رکھ سکیں۔ ابلیس نہیں چاہتا، کیونکہ ابلیس شروع سے ہی جو ہے اس پاک بندھن کے خلاف ہے۔ تو میں جو ہے چند باتیں اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے جب انسان کو اس رشتے میں باندھا جاتا ہے، جیسا کہ جب شادی ہوتی ہے تو بہت سی چیزوں کو ہم نے جو ہے مینٹین رکھنا ہے۔ جب ایک انسان کی شادی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ لوگوں کی تو شادی ہوئی ہے اور خدا کے فضل سے میری بھی ہوگی، تو میں بھی اس بات کو جو ہے مد نظر رکھوں گا کہ جب کسی انسان کی شادی ہوتی ہے تو اسے جو ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے، جب ہم کلام مقدس کے مطابق اس پاک رشتے میں جو ہے جوڑے جاتے ہیں تو اس کی جو اہمیت ہے، اس کا جو تقدس ہے، اس کو جو ہے ہم کبھی بھی نہ بھولیں، اس کو جو ہے ہم اسی طرح قائم رکھیں جس طرح ہماری جو ہے محبت ہوتی ہے شادی کرنے سے پہلے۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کو مینٹین رکھنا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مثال 18 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ جسے بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر فضل ہوا۔ تو ہمیں اس بات کو جاننا ہے، اس بات کو اہمیت دینی ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا۔ تو جو تحفہ ہوتا ہے وہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو واپس نہیں لیا جاتا، تحفہ بخش دیا جاتا ہے، گفٹ جو ہے جب دیا جاتا ہے تو جسے بیوی ملی ہے اسے اس بات کو دیکھنا ہے کہ خدا نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے۔ تو اس تحفے کو جیسے جب ہم اس دنیاوی زندگی میں جو ہے جو ہمیں تحفے ملتے ہیں ہم ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یار یہ تحفہ جو مجھے میرے دوست نے دیا ہے یہ مجھ سے دور نہ ہو۔ تو اسی طرح بیوی کے لیے بھی لفظ تحفہ لکھا گیا، گفٹ لکھا گیا، وہ بھی خدا کی طرف سے۔ تو ہم نے اس کو جو ہے کبھی بھی جو ہے اس کی قدر نہیں جو ہے کم کرنی۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں ارد گرد تو بہت سے ایسے مسائل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم ان تمام باتوں کو بھول جاتے ہیں جو ہم نے نکاح کے ٹائم جو ہے اپنے ہم جو ہے تن جسے ہم بولتے ہیں کہ ہاں تم ایک تن ہو، تو ہم وہ بھول جاتے ہیں، مطلب ہم اپنے ساتھی سے جس کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے جوڑا جاتا ہے تو ہم ان تمام باتوں کا اقرار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کلیسیا میں کہ میں آج سے دکھ سکھ مصیبت میں اپنے جو ہے اس ساتھی کے ساتھ رہوں گا۔ تو وہ جو باتیں ہم خدا کے گھر میں لوگوں کے سامنے، خدا کے خادمین کے سامنے اقرار کرتے ہیں تو چند ہی
دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جو جب زندگی میں کوئی پرابلمز آتی ہیں، کیونکہ ہم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہر دکھ سکھ میں، کسی بھی حالت میں جو ہے ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. تو اکثر ہوتا ہے کہ جب کوئی پرابلم آ جاتی ہے، اس میں معاشی مسائل بھی آ سکتے ہیں. مطلب کہ اگر کسی کا جاب کا مسئلہ ہے، تو اگر وہ شوہر جو ہے جاب کی وجہ سے جاب لیس ہو گیا ہے، تو بیوی اسے تانے دینا شروع کر دیتی ہے. اور وہ محبت جو پہلی محبت ہے، جیسے کلام میں بھی لکھا ہے کہ تم نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، تو وہ جو محبت ہوتی ہے وہ میاں بیوی میں جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس سے بھی کافی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور کچھ جیسا کہ آپ نے ذاکر بھائی پہلے بولا تھا کہ منگنی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، تو وہاں سے بھی جو ہے نا یہ تھوڑا سا رشتہ جو ہے کنٹینیو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ ایسے پرابلمز، ایسے مسائل، ایسی باتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب ہم اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتے ہیں. تو ہمیں ان تمام باتوں کو مد نظر رکھ کے کہ آنے والے وقت میں ہم دونوں ایک ساتھ ہوں گے، تو ان چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے، اور نہ کہ اپنی بلکہ اپنے دونوں خاندانوں کی عزتوں کا خیال کرنا ہے، تاکہ ہمارے ایسے فعل سے، ایسے کام سے آنے والے وقت میں ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. وقتی طور تو ہم جذباتی ہوتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں، اور ہم وہ کام کر دیتے ہیں جس سے جو ہے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مطلب ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی بات کو اگنور کر دیتے ہیں. جب کسی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہاں سے جو ہے ہمارے بیچ میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح جب وہ رشتہ منگنی کا شادی میں تبدیل ہوتا ہے، تو وہ دوریاں زیادہ ہو جاتی ہیں. کچھ ایسی پرابلمز بھی ہوتی ہیں کہ جس میں رشتہ ازدواج جو ہے کہ قائم نہیں رہتا. اس میں کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکی کی ناپسندی کی وجہ سے بھی جب شادیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس میں ایک پرسن کی اگر رضامندی ہے، اگر دوسرے کی نہیں ہے، تو وہ اس کو جو ہے ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے راضی تو ہو جاتا ہے ماں باپ کو جو ہے کہ ان کی عزت رکھنے کے لیے، کہ ان کو جو ہے انکار نہیں کرتا، مگر وہ جسٹ دل سے ایگری نہیں ہوتا. اگر آپ دل سے ایگری نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس محبت میں قائم نہیں رہ پاتے، کیونکہ آپ کا دل نہیں ہے. آپ نے دنیا کو دکھاوے کے لیے، ماں باپ کی عزت رکھنے کے لیے اگر آپ نے شادی کر لی ہے، تو اس کو پھر یہ نہ سمجھے، اس کو دل سے قبول کر لیں، اس کو خدا کا فیصلہ سمجھ کے قبول کریں، نہ کہ اپنی ذاتی رنجش سے، اپنی ذاتی نفرت سے اس محبت کو قائم نہ رکھنے کی جو ہے نا، یہ نہ ٹھان لے کہ ہاں بس میں نے شادی کر لی ہے تو آج سے جو ہے یہ میں بس اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم نہیں دوں گا یا محبت نہیں دوں گا. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا ازدواجی زندگی میں بہت سی پرابلمز آتی ہیں. تو جب ہم کلام مقدس کے مطابق دیکھتے ہیں، تو پیدائش 2 باب اور 24 آیت جب ہم پڑھتے ہیں، تو وہاں پہ بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر ذاکر بھائی اگر آپ پڑھ دیں گے تو بہت شکریہ، اگر نہیں تو میں پھر مجھے بائبل نکالنا پڑے گا. پیدائش 22 باب 24 آیت پڑھیں ذرا. سر اس میں یوں لکھا ہے، اور اس کی حرم سے بھی جس کا نام روما تھا، طبخ اور جاہم اور تخس اور ماکا پیدا ہوئے. نہیں سوری پیدائش 2 باب 24 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنی ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اب یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس واسطے مرد، مطلب کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. یہ ہے کلام مقدس کا جو ہے ہمیں معیار ملتا ہے کہ ایک مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا. مگر پاکستان میں یا دنیا کے باقی مذاہب کا تو مجھے نہیں پتا، سوری کنٹری کا مجھے نہیں پتا کہ ادھر کیا ہوتا ہے، مگر پاکستان میں یہ الٹ ہے. مرد اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا، مگر جو ہے بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جو ہے آتی ہے. تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ایک عورت، ایک جو ہے بیٹی، ایک اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک مرد کے پاس آتی ہے، تو اسے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ کلام مقدس میں تو لکھا ہے کہ مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا.
اب دیکھیں کہ وہ تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ جاتی ہے، مگر جو مرد ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہم جو ہے اب چھوڑ ہی دیں، بلکہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو ٹائم دیں. اب فیملیز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مرد جو ہے یا شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یا دونوں ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، تو فیملی جو ہے یا ماں باپ جو ہے وہ اس بات سے بھی خفا ہوتے ہیں کہ اب جو ہے ہلو یاسر، آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، میری آپ کو آ رہی ہے؟ ہیلو. میں نے میوٹ لگایا تھا، آواز آ رہی ہے. اوکے شکریہ. اب یہاں پہ جو ہے الٹ ہے، پاکستان میں جو ہے الٹ ہے. تو اس بات کو جب دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے اپنے بچے کی خوشی میں اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے جو ہے دونوں میاں بیوی میں جو ہے فساد پیدا کر دیتے ہیں. اگر دو میاں بیوی خوش ہیں اپنی لائف میں، اچھی زندگی گزاریں، تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ ان کو اس خوشی میں شامل ہوں، یاسر میوٹ کرو میرے بھائی. اپنی ذاتی رنجش میں جو ہے کسی کو بھی مطلب ہرٹ نہ کرے. تو دوسری بات یہ کہ کلام مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیوی، کلام مقدس میں لکھا ہے مثال 19:14 میں کہ عقل مند بیوی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ملتی ہے. تو ہمیں جو ہے بیوی کی قدر کرنی ہے، اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر کرے. اور جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بیویاں اپنے شوہر کے تابع رہیں، شوہروں کے تابع رہیں. تو جب یہ بات آتی ہے تو بہت سی بیویاں کہتی ہیں کہ ہم جو ہے کیوں مطلب جو ہے اپنے شوہر کی غلامی کریں. مطلب وہ ان آیتوں کو الٹ جو ہے لیتی ہیں، نیگیٹو میں لیتی ہیں. مگر کلام مقدس میں جو ہے ہمیں صاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ فرما برداری رہیں اور محبت کریں ایک دوسرے کے ساتھ. شوہر سے بھی شوہر کے بارے میں لکھا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے ایسے محبت کرے جیسے اپنے بدن سے کرتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک بدن ہے. تو کوئی بھی انسان اپنے بدن سے جو ہے عداوت نہیں رکھتا، اپنے بدن سے جو ہے نفرت نہیں کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے اس رشتے کو جسے خدا نے جوڑا ہے، اور جیسا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی آدمی جدا نہ کرے. تو جب کوئی تیسرا بندہ انوالو ہوتا ہے شادی شدہ لائف میں، اینی من، اس میں کوئی بھی پرسن ہو سکتا ہے، گھر کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے، لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، لڑکی کے ماں باپ کی طرف سے، یا اینی من کوئی افیئر ریلیشن کی وجہ سے کوئی بندہ اگر آ جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ رشتہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں جسے جو ہے خدا نے جوڑا ہے وہ قائم نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس میں تیسرا بندہ انوالو ہو جاتا ہے. تو وہ انوالو کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم جو ہے اس شادی شدہ زندگی میں خوش رہیں. وہ اس رشتے کو جو ہے خوش نہیں رکھنا چاہتا، دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ازل سے ہی، شروع سے ہی، جب سے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، وہ اس محبت کے رشتے میں جسے خدا نے جوڑا ہے، جسے خدا نے پاک کیا ہے، اسے برباد کرتا ہے. اب دیکھیں اس پاک بندھن کو ناپاک کیسے کرتا ہے ابلیس، کہ اس میں جو ہے ادر جو ہے پرسن کو اس رشتے میں انوالو کر دیتا ہے، چاہے وہ لڑکی کی طرف سے ہو جائے یا لڑکے کی طرف سے، کیونکہ ان کا دھیان دوسرے کی طرف لگا دیتا ہے. تو کیا کلام مقدس ہمیں اس بات کی طرف جو ہے آگاہ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے کس طرح اپنی بیوی سے محبت کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں امثال کی کتاب، اس کا 5 باب اور 18 آئے تھے. زارق بھائی اگر آپ پڑھ دیں تو. 5 کی 18. جی 5 کی 18. تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ. آمین. اب لکھا ہے کہ تیرا سوتا مبارک ہو اور تو اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ شاد رہ. اب مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم جو ہے اپنی اچھا جوانی کی عاشر بیوی کے بھائی، ساتھ. صرف مجھے 2 سیکنڈ دیجیے گا. سجاد علی جی صاحب آپ کے کامنٹ پہنچ رہے ہیں، صرف عاشر بھائی فنش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی عاشر بھائی کیری آن. جی بہت شکریہ. اب یہاں پہ لکھا ہے سر امثال 5 باب 18 میں کہ تیرا سوتا مبارک ہو. اب اگر آپ اس کو ڈیپلی پڑھیں گے تو آئی تھنک
مجھے پتہ ہے کہ آپ سب اس آیت کے جو ہے نا متن کو، سیاق و سباق کو اور اس کے مطلب کو بھی سمجھتے ہیں. تو لکھا ہے کہ تو اپنی جوانی کے بیوی کے ساتھ شاد رہ. اب مسئلہ یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اکثر آپ دیکھا ہوگا کہ ہم جو ہے جب شادی سے پہلے جب کسی اور کے ساتھ جو ہے اپنا ریلیشن بناتے ہیں تو وہ اپنی جو جوانی کی محبت ہے یا جو ہماری چاہت ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جو بیوی کے لیے رکھنی چاہیے، وہ دوسرے کو ہم دے دیتے ہیں. کیونکہ میں اس میں ہم لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں کہ ہم سبھی اس میں آ جاتے ہیں. میں کسی کو یہاں پہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ کوئی بھی دودھ کا دلہا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اگر ہماری زندگی میں یہ چیزیں ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو دور کرنا ہے. اور اگر کوئی بھائی یا بہن ابھی تک شادی کے اس بندھن میں نہیں ہے تو میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ کلام مقدس کے مطابق اس رشتے کی اہمیت کو جانیں اور اپنے جیون ساتھی کے ساتھ اپنی جوانی کی جو بیوی ہے یا جوانی کا جو آپ کا شوہر ہے اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم و دائم رکھیں، اپنی محبت اس کے لیے رکھیں، اپنا سب کچھ جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کو دینے کے لیے اس کے لیے وقف کریں تاکہ آپ کی محبت. آپ کی آواز نہیں آ رہی عاشر بھائی. ابھی آ رہی ہے میری ابھی آ آواز؟ رہی ہے میری بات؟ جی جی یاسر صاحب آپ میوٹ ہی کر لیں. میرا خیال ہے یاسر بھائی نے اس لیے انمیوٹ کیا تھا کیونکہ ان کو میری آواز آ رہی تھی. تو باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس رشتے کی جو ہے اہمیت کو دیکھنا ہے. ازدواجی زندگی کے بارے میں جب ہم بائبل کے مطابق جو ہے نا دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں ہمیں اس رشتے کو پاک جو ہے ہمیں ملتا ہے کہ بائبل نے اس رشتے کو پاک قرار دیا ہے اور ہمیں جو ہے ابلیس جو ہے اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے کہ ہم اس رشتے کی اہمیت کو جو ہے جو پاک ہے اسے ہم کیا کریں کہ ادر ریلیشن میں مطلب کس کو حرام کاری کی طرف وہ لے کے جانا چاہتا ہے. شادی شدہ لائف میں وہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، میاں بیوی میں نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، بے وفائی پیدا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ بے وفائی کی وجہ سے جو ہے بیوی اپنے شوہر کو چھوڑتی ہے، اسی طرح تم نے بھی مجھ سے بے وفائی کی. تو ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جیون ساتھی کے ساتھ جس سے خدا نے ہمیں جوڑا ہے ہم نے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے، ہر لحاظ میں ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس رشتے میں سب سے پہلے جو مین بات ہے ایک دوسرے پہ بھروسہ، ایک دوسرے کے اوپر یقین ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو جو ہے شک میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں جب شک پیدا ہو جاتا ہے اس وقت ہی جو ہے یہ رشتہ اس پہلی محبت میں قائم نہیں رہتا جو ہمارے پہلی محبت ہوتی ہے، جہاں جس رشتے کی بنا پہ جس محبت کی بنا پہ ہم نے ایک دوسرے کو قبول کیا ہوتا ہے. تو جیسے ہی شک پیدا ہو جاتا ہے وہ رشتہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں یا اس مقام سے ہٹ جاتا ہے. تو ایک بات بس ایڈ کر کے میں بند کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ یاسر بھائی نے اور پاسٹر صاحب نے ایک بات کو ایڈ کیا تھا کہ جب کلیسیا میں کوئی بندہ جو ہے دوسری ڈینومینیشن میں یا دوسرے چرچ میں جاتا ہے. میری آواز آ رہی ہے زرق بھائی؟ جی جی آ رہی ہے سر. اوکے سر، تھینک یو. جاتا ہے تو سر اس میں کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا نفرت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کو ایک دوسرے میں وہ محبت نہیں رہتی کیونکہ وہ ایک علیحدہ چرچ میں جاتا ہے، دوسرا علیحدہ چرچ میں جاتا ہے. تو یہاں پہ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اے شوہرو تم بھی اپنی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو، اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں. تو ہمیں اس بات کو دیکھ کے چلنا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس سے جو ہے کبھی بھی دستبردار نہیں ہونا، اس کو ٹائم دینا ہے اور نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرنی ہے تاکہ ہماری جی بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی عاشر بھائی پہلے کی طرح. چلیں میرا خیال ہے ان کا موقف ہو گیا.
جی بالکل. اور یاسر صاحب آپ پلیز میوٹ کر لیں. ابھی آ رہی ہے آواز یاسر بھائی؟ ابھی آپ لوگوں کی تو آ رہی ہے، میری شاید نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑے ایشو ہو جی جاتے جی ہیں. جی جی عاشر بھائی کلوز کیجئے. اوکے، بس میں ایک لاسٹ ورس کر کے بند کروں گا یاسر بھائی. افسیوں 5 باب 28 آیت پڑھ دیں بس. زارق بھائی افسیوں 5 باب 28 آیت جی پڑھ جی دیں. پڑھ لوں میں. اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں. جو اپنی بیوی سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے. آمین. آمین. جی اب یہاں پہ بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھنی ہے. تو جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ ہماری جو بیوی ہے جسے خداوند نے ہمیں ایک تن کیا ہے، تو جب ہم اس کو اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں گے تو ہمارے اندر کبھی بھی جو ہے اس بات کو جو ہے ابلیس نہیں ڈال سکتا کہ ہم اپنے بدن سے نفرت کریں یا اپنے بدن سے عداوت رکھیں. جب ہم اپنے بدن سمجھ کے اپنی بیوی سے جو ہے نا محبت کریں گے تو اس جذباتی زندگی میں کبھی بھی ابلیس داخل نہیں ہوگا. تو خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. جی میرا موقف کمپلیٹ ہوتا ہے. زارق بھائی آپ بات کریں. جی عاشر بھائی بہت شکریہ. کلام مقدس کی روشنی میں آپ نے مسائل بتائے اور ان کا حل اشکال بھی بتایا. بہت شکریہ. اچھا، سب سے پہلے میں ساجد علی صاحب کے سوالات کا جواب دینا چاہوں گا. اور ساجد علی بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انتظار کیا اور اچھے سوال رکھے ہیں آپ نے. بھائی نے سوال کیا کہ ایک ان کا دوست ہے